اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف ہجرت کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ شریف رہنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان بھی قربان کرنے کی پرواہ نہیں کرتے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے جیسے یہودیوں کی اہمیت کم ہو گئی ہو۔ انہیں لگا کہ اب یہودیت خطرے میں ہے۔ اب انہوں نے آپس میں سر جوڑ لیے۔ ان کو تو اس بات پر ناز تھا کہ تورات ان کے پاس ہے اور اہل کتاب ہے وہ، اور ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے نضر بن حارث بن علقمہ اور عقبہ ابن ابو معیط یہودیوں سے مل کر ان کے علم کے بھروسے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا پوچھنے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے۔ تو یہودی عالموں نے کئی دن کی کوشش کے بعد کچھ ایسے سوال ڈھونڈے کہ ان کے خیال میں ان سوالوں کے جواب جو ہیں ایک نبی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے مختلف لوگوں کو سوال دے کر مختلف دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اسی سلسلے میں جبل ابن ابو کشیر اور شموئیل بن زید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 187 میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب میں ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں آپ کو سنا رہی بلکہ اس کا مطلب کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ یہودی پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ میرا رب قیامت کو اس کے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ قیامت تم پر اچانک آ دھمکے گی۔ اپنے خطرات کے لحاظ سے زمین اور آسمان میں وہ بہت بھاری وقت ہوگا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق اس طرح پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس کی تحقیق میں لگے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور کام نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں قیامت کا علم میرے اللہ کے پاس ہے جس نے اسے عام لوگوں سے چھپا کر رکھا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے چھپے ہونے کی حکمت نہیں جانتے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جن یا انسان کون قرآن کی تعلیم دیتا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تمہیں یہ بات تو اپنی کتاب یعنی تورات میں بھی ملتی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ تو اس کے بعد یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن جیسا کلام بنا سکتے ہیں، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نبی بھیجتا ہے تو اس کی مدد کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو اس کا نبی چاہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کہیں کہ وہ ایک کتاب نازل کر دے جسے ہم پڑھ سکیں۔ تو اس کا جواب سورہ الاسراء کی آیت نمبر 88 میں تو جس طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یہ اللہ ہی کا کلام ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ یہودی قرآن مجید کے مقابلے میں بالکل بھی ایسا کلام نہیں بنا سکتے، تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے 97 میں بیان کرتے ہیں۔ وہ آیات کچھ اس طرح سے ہیں اور وہ تم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہو کہ میں اس کا کچھ حال تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ پھر ذوالقرنین ایک راہ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا۔ اسے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں اس کو ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین تم چاہو ان کو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا، پھر وہ اس کو سخت سزا دے گا، اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے۔ پھر وہ ایک راہ پر چلا یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے پایا جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ یہ اسی طرح ہے اور ہم ذوالقرنین کے احوال سے باخبر ہیں۔
پھر وہ ایک راہ پر چلا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تم کو کوئی محصول اس کے لیے مقرر کر دیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دو؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا۔ تم لوہے کے تختے لا کر مجھے دو، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں کے درمیانی خلا کو بھر دیا تو لوگوں سے کہا کہ آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس آگ کو دہکا دیا گیا تو کہا کہ لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ بس یاجوج اور ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں وہ سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب جب ذوالقرنین کے بارے میں اتنی تفصیل سے یہودیوں کو جواب ملتا ہے تو وہ بڑی چلاکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے عالم اور عزت دار لوگ ہیں، ہم اپنی قوم کے سردار ہیں، اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی تو تمام یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اس کے بعد کوئی بھی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف نہیں رہے گا۔ لیکن بات کچھ یوں ہے کہ ہمارے اور ہماری قوم کے کچھ لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے، ہم یہ جھگڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 49 سے 50 میں کچھ اس طرح سے بیان کیا، جو کچھ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مطابق فیصلہ کریں اور ان یہودیوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، محتاط رہیں کہ یہ لوگ فتنے میں ڈال کر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے جو اللہ نے اتارا ہے پھیر نہ دیں۔ ان تمام باتوں کو سن کر بھی جو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں پہنچاتے ہیں اگر یہ منہ پھیریں اور باطل پر ڈٹے رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیں کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، بے شک ان میں بہت سے لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ یہ لوگ خدا کے قانون سے منہ موڑ کر کیا اب بھی قرآن سے پہلے کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ یقین اور ایمان سے سرشار قوم کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے۔ رافع بن حریملہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہم سے ہم کلام ہو تاکہ ہم اس کی بات سنیں۔ اس بات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 میں کچھ اس طرح سے دیا کہ ان نہ ماننے والوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو اگر ہماری رہنمائی مقصود ہے تو وہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے سامنے کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں بھیجتا جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ وہی خدا کی طرف سے ہے۔ ان سے پہلے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے نہ ماننے والوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اہل ایمان یا ماننے والوں کے لیے نشانیاں خوب کھول کر بیان کر دی ہیں۔ کھلے ذہن کے ساتھ دیکھنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں خوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق انہیں معجزے اور نشانیاں دکھائیں۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔